آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر شیاطین قید ہیں تو گناہ تو پھر بھی ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ لوگ مرتکب ہو رہے ہیں، تو وہ گناہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ شیطان تو مقید ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان کے مقید ہونے کے بعد ماہ رمضان میں ہمیں مزید شیاطین کا تعارف ہوتا ہے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک جنی شیطان ہے اور ایک انسی شیطان ہے۔ ایک وہ شیطان جس کی خلقت آگ سے ہوئی، جس کا تعلق جنوں سے ہے، وہ مردود جو ہر شر کا منبع ہے وہ گرفتار ہو جاتے۔ لیکن انسی شیطان جو ہے، جس کا تعلق انسانوں سے ہے، جو جنی شیاطین کے چیلے ہیں اور اپنی خبیث فطرت کی بنا پر جنی شیطان پر بھی غالب آ جاتے ہیں، وہ تو مقید نہیں ہوتے۔ وہ یقیناً اپنے شر، اپنے فتنے اور معصیتوں کے جال پھیلائے بیٹھے ہیں۔ تو ماہ سیام میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اور کون کون باقی رہ گیا۔ جنی شیاطین تو مقید ہو گئے، اب یہ گناہ جو ہو رہے ہیں، جو انسان بھی کر رہا ہے، شیطان تو بند ہے، مانا وہ خود شیطان ہے۔ بلکہ ایک مقولہ ہے کہ شیاطین الانس شر من شیاطین الجن، کہ انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے بدترین ہوتے ہیں۔ تبھی تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، انسانی شیطان جو جادوگروں کے روپ میں آتے ہیں انتہائی خبیث فطرت کے ساتھ، تو جنی شیطان ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے گرو ہو، ہمیں تم حکم دو، ہم کیا کریں، کیونکہ جہاں تمہارا ذہن پہنچ گیا ہمارے ذہن کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو ہم تمہارے چیلے بن جاتے ہیں اور تم ہم سے انسانوں کی گمراہی کا کام لو۔ تو یہ انسی شیطان جنی شیاطین سے بدتر۔ سورہ ناس میں جو قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اس میں دونوں قسم کے شیاطین سے پناہ طلب کی گئی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ شیاطین کے شر سے پناہ